السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں سے نظم ہم کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کریں گے اور پڑھیں گے۔ اس لیے تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ کاپی اور پینسل کو اپنے پاس رکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کرتے جائیں۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، فلک کے معنی آسمان، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، تلک سے مراد تک۔ بچوں، یہ تلک کا جو لفظ ہے یہ اس وقت لیا گیا تھا جب مظفر وارثی 1950 میں شاعری شروع کی تھی۔ اس وقت کچھ لفظ ایسے تھے جو آج ختم ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کی جماعت نحم کا پرانا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نیا سلیبس آ گیا ہے، اسی طریقے سے کچھ الفاظ بھی جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن اب ان کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پہلے لفظ تلک ہوتا تھا، اب جو ہے اس کی جگہ تک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، جھلک کہتے ہیں عکس کو، جلوہ کو۔ سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا، سب سے لیکن جدا، جدا سے مراد الگ الگ، منفرد۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سحر کہتے ہیں صبح کو اور پھوٹنا کا مطلب ہے نکلنا۔ سبز و گل کھلی سینے سنگ سے، سبز و گل سے مراد سرسبز گھاس اور پھولوں کا کھلنا، سینے سنگ سے پتھروں کے سینے سے۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، گونجنا آواز کا ٹکرا کر دیر تک قائم رہنا، تیرے آہنگ سے مراد آواز سے۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، جستجو سے مراد کوشش کرنا، تلاش کرنا۔ سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا، رہنما راستہ دکھانے والا۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، جہاں کہتے ہیں دنیا کو۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشان، نشان سے مراد علامت۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، عطا کرنا دینا۔ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ حمد و ثنا سے مراد تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے گیت گانا۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپنا مراد دے دینا، منصب آدمیت آدمی ہونے کا مرتبہ۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، خلافت مراد جانشینی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، خلافت سے مراد جانشینی، یعنی انسان کو نائب بنا کر زمین پر بھیجا گیا ہے۔ شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، شوق سجدہ سے مراد سجدہ کرنے کا شوق، مراد اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے الفت، محبت اور لگن پیدا کرنا۔ عنایت مجھے، عطا کر مجھے۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، خم رہے مراد جھکا رہے، تیری دہلیز پر تیرے دروازے پر۔ ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا، التجا سے مراد درخواست۔
سب سے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے باب حرم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے مراد یہ ہے کہ مظفر وارثی کی شاعری کے 8 مجموعے ہیں، جن میں سے ایک مجموعے کا نام باب حرم ہے، اور یہ نظم ہم ان کے اسی مجموعے باب حرم سے لی گئی ہے۔ طلبہ و طالبات، اس مجموعے کے نام کو لازمی یاد رکھیں، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں اس کے بارے میں سوال آ سکتا ہے کہ نظم ہم کا ماخذ کون ہے، یعنی کہاں سے لی گئی ہے، اور اس کی شاعری کے مجموعے کے نام بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو باب حرم کا نام لازمی طور پر یاد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ مشکل الفاظ کے معنی اپنی نوٹ بک پر لازمی لکھیں، کیونکہ اشعار کی تشریح کے دوران آپ کو انہی الفاظ کی ضرورت پڑے گی۔